ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جناب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان سے آٹوا کی ملاقات کے سلسلے میں تفصیلات کے لیے یہ دوسرا ویڈیو پیش کر رہا ہوں اور اس میں دوسرے دن کی تفصیلات بیان کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے میں نے ٹیکسی لی اور کارلٹن ہوٹل چلا گیا جہاں جناب یوسف خٹک صاحب ٹھہرے ہوئے تھے۔ کمرے کا نمبر انہوں نے بتایا تھا، وہاں پہنچا، کمرے کا ناک کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، ملے، سلام دعا کی، پشتو میں باتیں کی اور بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ پشتو میں کہنے لگے کہ سیف صاحب، یہ پرائم منسٹر صاحب پہ آپ نے کیا جادو کر دیا ہے؟ میں نے کہا کیوں جناب، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ تو اتنے امپریس ہیں آپ سے اور اتنی تعریفیں کر رہے تھے، اور مجھے کہا یہ آپ کا پٹھان بچہ ہے، اس سے مل لو اور اس سے تفصیلات لو اور اس کو کنونس کرو کہ وہ پی ایچ ڈی کے بعد پاکستان آئے اور قوم کی خدمت کرے، اس کو ہر قسم کی سہولت پرووائڈ کریں گے، لیکن وہ کینیڈا میں سیٹل نہ ہو، اگرچہ یہاں کی گورنمنٹ اس کو ضرور فیسلٹیز دے گی اور یہاں پہ نیشنلٹی اور باقی مراحت بھی دیں گے۔ میں نے کہا نہیں جناب، میں نے آنا ہی ہے، میں وہیں پہ آؤں گا انشاءاللہ، دعا کریں کہ میری پی ایچ ڈی مکمل ہو۔ پھر کہتے ہیں بیٹھیں ناشتہ کریں گے؟ میں نے کہا نہیں سر، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا چائے پی لیتے ہیں؟ میں نے کہا چلے پی لیتے ہیں۔ انہوں نے بیل بجا کے چائے منگوائی اور بیٹھے۔ میں نے مختصراً جو جناب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی وہ بریفلی میں نے ان کو بھی بیان کی، انہوں نے بھی کافی اپریشیٹ کیا، اور پھر کہا کہ اچھا میں ایک دو فائلیں لایا ہوں یہاں کینیڈین گورنمنٹ سے یا کمپنی کے ایگزیکٹو سے ملاقات میں ڈسکس کروں گا، آپ یہ جلدی پڑھ لیں اور مجھے کوئی پوائنٹس لکھ کے دیں تاکہ میں اس کو دیکھ کے کچھ مزید تفصیلات بیان کر سکوں۔ میں نے دیکھی ایک فائل تو بالکل سینڈک کے متعلق تھی، جو میرا خواہش بھی تھی۔ اس فائل میں جو میں نے ان کو ایک پیپر کی کاپی، ریسرچ پیپر کی کاپی بھیجی تھی، وہ بھی لگی ہوئی تھی، جو پرائم منسٹر صاحب کے پاس آفس فائل میں بھی تھی۔ وہ میں نے اس پہ کافی تفصیل بات کی، ان کو بتایا، پوائنٹس لکھوائے، اور میں نے کہا یہ بہت بڑی دولت ہے قوم کی، اس کو پراپرلی اگر ایکسپلور اور ایکسپلائٹ کیا جائے تو پاکستان کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسری فائل کوئلے کی تھی۔ میں نے کہا سر کوئلے پہ تو میرا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں۔ میں نے دیکھے کچھ ایک دو تین کچھ پوائنٹس تھے جو مجھے مناسب لگے، وہ میں نے لکھ کے دے دیے۔ میں نے کہا یہ دیکھ لیں۔ پھر تھوڑی دیر گپ شپ ہوئی، پھر اس نے کہا کہ آپ کو انویٹیشن ملی ہے، کیونکہ پی ایم صاحب آج رات کو ریٹرن ڈنر دے رہے ہیں یہاں کے آفیشلس کو، تو آپ کو دعوت مل گئی؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے ملی ہے دعوت۔ کہتے ہیں ضرور آئیں اس میں، اور وہاں بھی شاید ملاقات ہو جائے، تو آپ اس میں آئیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ آؤں گا سر۔ تو اسی طرح میں وہاں سے رخصت ہو گیا، پھر اپنے دوست کے یہاں آیا، دوپہر وہاں پہ گزاری، شام کو پھر وہاں سے میں نے اس کے گھر کے باہر سے ٹیکسی لی اور میں ہالیڈے ان ہوٹل پہنچ گیا جہاں کے دعوت کا بندوبست تھا۔ تو اندر گیا تو واقعی میرا کارڈ وہاں کاؤنٹر پہ پڑا تھا۔ کارڈ لے کے پھر میں اندر داخل ہوا۔ ڈائننگ ہال ابھی سیٹ ہو رہا تھا، اور لوگ جو آئے ہوئے تھے اس میں زیادہ تر وہ حضرات تھے جو جناب پی ایم صاحب کے ساتھ پاکستان سے تشریف لائے تھے، وہ کھڑے تھے، اور جام و جم کا بھی دور چل رہا تھا، کیونکہ میری دلچسپی ان چیزوں میں نہیں تھی، تو میں نے
تھوڑی سی پیپسی گلاس میں لی اور ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا، اور پھر کچھ پاکستانی حضرات جو آئے تھے ان سے بات چیت ہوئی، ان کو تھوڑی بہت جو میرا مقصد تھا آنے کا فریڈرکٹن سے آٹوا وہ بتایا، بات چیت ہوئی۔ تقریباً کچھ آدھے گھنٹے بعد پھر جو ڈگنیٹریز تھے، کینیڈا کے گورنر جنرل صاحب، پرائم منسٹر صاحب اور کافی منسٹرز اور وہاں کے اور بزنس مین اور پاکستانی حضرات جو وہاں سیٹلڈ ہیں اس کمیونٹی کے کچھ لوگ وہ بھی آئے تھے، تشریف لائے، تو سب اندر گئے۔ ہر بندے کے لیے نام لکھا ہوا تھا ٹیبلز کے اوپر، تو گول ٹیبلز تھے۔ تو میں حیران ہوا کہ بڑی پرومیننٹ جگہ پہ ٹیبل پہ میرے لیے سیٹ رکھی گئی تھی اور میرا نام لکھا تھا۔ یہ بھی میرے لیے ایک بڑا آنر تھا۔ اور پھر دونوں گورنر جنرل نے تقریریں کی، دونوں پرائم منسٹرز نے تقریریں کی اور بات چیت بتائی، ایک دوسرے کی شکریہ ادا کیا، اور کھانا کھایا گیا جو کہ بڑا اچھا مینیو تھا۔ اور بعد میں جناب پی ایم صاحب اپنے ساتھ یہاں کے کچھ میوزیشین کا ٹروپے بھی لایا تھا۔ انہوں نے پاکستانی میوزک خاص کر غزل وغیرہ گائے، طبلہ اور ہارمونیم اور رباب کی بھی محفل جمی، جس کو کنڈکٹ جناب ضیاء محی الدین صاحب کر رہے تھے۔ بڑی کامیابی سے یہ محفل ختم ہوئی اور میں واپس اپنے دوست کے یہاں آ گیا۔ یہ دوسرے دن کے احوال تھی جو کہ ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر میں فلائٹ پکڑ کے اپنے شہر فریڈرکٹن آیا، اور اگلے دن پھر میں یونیورسٹی گیا۔ اپنے پروفیسر صاحب سے پھر میں نے میٹنگ کی، ان کو تمام تفصیلات میں نے بتا دیں کہ کیا ہوا۔ پرائم منسٹر صاحب کی جو بڑا پازیٹیو رسپانس تھا اس کا بھی میں نے بتا دیا۔ وہ بھی بڑے خوش ہو گئے، اور چونکہ وہ ساری دنیا میں ایکسپلوریشن پروجیکٹ پہ کام کر چکے تھے اور کر بھی رہے تھے، اور خاص کر سیڈا جو کہ کینیڈا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کہلاتی ہے، ان کے پروجیکٹ پہ بھی انہوں نے کام کیا، جو کہ وہ ایجنسی انٹرنیشنل اسپانسر کرتے ہیں، اور اس کے پروجیکٹس میں بھی ان کا کافی ہاتھ ہوتا ہے، منرلز سے ریلیٹڈ پروجیکٹس میں۔ ویسے تو وہ بہت قسم کے پروجیکٹ اسپانسر کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تو وہ کافی امپریس ہوئے۔ پروفیسر صاحب میرے، ان کا نام تھا جناب پروفیسر ڈاکٹر آرنلڈ میک السٹر، جو کہ ایک بہت ہی نفیس انسان تھے۔ ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اللہ ان کو اپنے مغفرت میں جگہ دے۔ بہت نفیس انسان تھے، ان کی تفصیلات بھی میں کسی ویڈیو میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو کچھ آپ نے بیان کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے اگر واقعی اس کی طرف توجہ دی اور آپ کو یہ رسپانسبلٹی دے دی، تو میں 2 سالوں میں آپ کو جان چکا ہوں، آپ اس کو اتنے کامیابی سے چلائیں گے کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، انشاءاللہ وہ ضرور آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری طرف سے جو بھی خدمت ہوگی جو آپ نے کہا ہے تو میں کروں گا، ذاتی طور پہ بھی، گورنمنٹ لیول پہ بھی جو مجھ سے ہو سکے میں ہیلپ کروں گا، اور پرائیویٹ کمپنیاں مائننگ کی جو آلریڈی میں ان کا کنسلٹنٹ ہوں، ان کے ساتھ بھی اگر کوئی کنٹریکچول ارینجمنٹ ہو سکتی ہے ایکسپلوریشن یا ایکسپلائٹیشنز یا مائننگ کے سلسلے میں، تو وہ ضرور انشاءاللہ کریں گے۔ آپ نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا، اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، تو اس پہ انشاءاللہ مل کے کام کریں گے۔ تو پروفیسر صاحب کی طرف سے بڑی انکریجمنٹ ملی مجھے، اور میں بڑا خوش تھا کہ چلو یہ ایک کام اگر میرے ہاتھوں قوم کے لیے ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور کامیابی ہوگی، اور اس سے زیادہ پھر میں اور کیا چاہوں گا۔ یہ میرے جذبات تھے اور میں بہت خوش تھا۔
کچھ دنوں بعد اخبار میں نیوز آئی کہ جناب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش پہ اسلام آباد یونیورسٹی کا نام تبدیل کر کے قائد اعظم یونیورسٹی رکھ دیا گیا۔ یہ پڑھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ اگرچہ پی ایم صاحب نے اس وقت تو میری اس تجویز پہ کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، صرف سر ہلایا تھا، لیکن جا کے ان کو یاد تھا اور انہوں نے اس پہ فوراً حکم کر کے اس کو میٹیریلائز کر دیا۔ یہ بھی میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ بہرحال ادھر ہی تھے ہم، پھر ہمارے کامن دوست تھے جو کہ اس ایمبیسی کے سیکنڈ سیکرٹری صاحب کے بھی دوست تھے، بلکہ شاید کلاس فیلو بھی تھے، وہ ادھر یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میری بات ہوئی ہے جناب سیکنڈ سیکرٹری صاحب سے، اور انہوں نے بتایا کہ بعد میں پی ایم صاحب ٹورانٹو گئے اور وہاں پاکستانی کمیونٹی کو ایڈریس کیا، اور اس میں اس نے کافی باتیں وہی بتائیں جو کہ سیف صاحب نے پی ایم صاحب کو میٹنگ میں بتائی تھی۔ خاص کر انہوں نے جم سٹون کا ذکر کیا، ماربل اور گرینائٹ کا ذکر کیا، سینڈک کا ذکر کیا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے خزانے ہیں اور صرف ان کو صحیح طور پر ایکسپلور کرنے اور ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم انشاءاللہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں گے اور کینیڈین ٹرینڈ لوگوں کو انشاءاللہ وہاں پہ لائیں گے اور اس چیز کو وہ کامیابی سے انشاءاللہ ایکسپلور اور ایکسپلائٹ کریں گے۔ کہتے اس قسم کی باتیں انہوں نے کی جس میں سیف صاحب کی تجاویز کا بہت زیادہ عکس نظر آ رہا تھا۔ یہ بات ان سے ہوئی، خوشی کی بات تھی یہ بھی میرے لیے، لیکن ان ساری خوشیوں پہ اس وقت پانی پھر گیا جب 2-3 مہینے بعد نیوز آئی کہ پاکستان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا پاکستان میں امپوز کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ بس ساری چیزیں وہاں ختم ہوئی۔ مجھے پتہ تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، اور وہی ہوا۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ 3rd ویڈیو اس سلسلے میں بھی بناؤں گا، جس میں جب میں پاکستان آیا تو کیا ہوا، وہ بھی انشاءاللہ میں جناب ناظرین کے سامنے تفصیل سے پیش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔